الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن جزي عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. محترم حضرات، بزرگوں اور دوستو، آج کے اس ماہانہ پروگرام میں میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور میں نے سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور اسی آیت کریمہ سے متعلق کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہی گئی باتوں پر قرآن و حدیث کے جو مطابق ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم مسلک کا ماننے والا ہو. ہر شخص یہ کہتا ہے کہ ہاں سب کو مرنا ہے، لیکن ایک کامیاب انسان وہی ہے جو اپنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے اور اس دنیا میں رہ کر کے وہ اس آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کرے، کیونکہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ رب العالمین کے پاس پلٹ کر جانا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے جو اس دنیا میں کیا ہے قیامت کے دن ہمیں پورا بدلہ دیا جائے گا. فَمَنْ جُزِيَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص جہنم سے بچا لیا جائے، جہنم سے بچ جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے،
فقط فاز، وہ شخص کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی ہے۔ یہ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے وہیں پر اللہ رب العالمین نے موت کو بھی پیدا کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا کہ دیکھیں تم میں سے عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے۔ موت اور زندگی اللہ کی مخلوق ہے، اور جہاں تمام چیزوں کو موت آئے گی وہیں پر اللہ رب العالمین کی اس مخلوق موت کو بھی موت آئے گی۔ قیامت کے دن جب لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے، جنتی جنت کے اندر، جہنمی جہنم کے اندر، تو جہنمی اس جہنم کے اندر روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، موت موت پکاریں گے، لیکن وہاں موت نہیں آنے والی ہے۔ داروغے جہنم سے کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، اے داروغے جہنم، رب کو کہو مارنا ہے تو ایک لخت مار دے، اس طرح تڑپا تڑپا کر نہ مارے۔ جواب ملے گا قال انکم ماکثون، نہیں تم مر نہیں سکتے، تمہاری قسمت میں مرنا نہیں لکھا ہوا۔ پھر وہ موت موت پکاریں گے، موت کو ایک بچڑے کی صورت میں، ایک دمبے کی صورت میں لایا جائے گا، اور اللہ رب العالمین فرمائے گا اس موت کو ان کے سامنے ذبح کر دو، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ دکھوں سے نجات کے لیے موت بھی نہیں آنے والی، اور اب موت کو بھی موت آ گئی ہے۔ تو موت اور زندگی اللہ کی مخلوق ہے، اور جہاں تمام چیزوں کو موت آئے گی وہیں پر موت کو بھی موت آئے گی۔ یہ زندگی، انسان کی زندگی، یہ پانی کا بلبلہ ہے، اور یہ کب ٹوٹ جائے کسی کو نہیں معلوم۔ انسان کی موت کب کہاں کس حال میں ہو یہ نہیں معلوم، لیکن ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جب بھی ہمارا انتقال ہو، جب بھی ہماری موت ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ 5 چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی، اور اللہ کے علاوہ کسی کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ماں کے پیٹ میں بچی ہے یا بچہ، ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا، بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کسی کو نہیں معلوم۔ وہ شخص کل کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، کسی کو نہیں معلوم۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور اللہ کے علاوہ کسی کو یہ نہیں معلوم کہ اس کا انتقال کہاں اور کب کس حال میں ہوگا۔ کیا حیدرآباد سے جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے انہیں اس بات کی خبر تھی کہ ابھی ہم مکہ سے مدینہ منورہ کے راستے میں جائیں گے اور ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور ہم انتقال کر جائیں گے؟ نہیں، ان کی بھی بڑی آرزویں اور تمنائیں اور خواہشیں رہی ہوں گی۔ کیا انہوں نے سوچا ہوگا عمرہ کرنے جائیں گے اور اللہ کی عبادت کرنے کے بعد پھر ہم اپنے گھروں کو واپس لوٹائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم کہ انسان کی موت، انسان کی وفات کہاں اور کب کس حال میں ہوگی۔
اگر کوئی آدمی موت سے بچنا چاہے، بھاگنا چاہے، نہیں بھاگ سکتا، نہیں بچ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر ارشاد فرمایا قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت تم سے ملاقات کر کے رہے گے، تمہارے سامنے آ کر کے رہے گے، تم سے ملاقات کر کے رہے گی، پھر تمہیں اس عالم الغیب حاضر و ناظر رب کی طرف پلٹ دیا جائے گا اور تمہیں باخبر کر دیا جائے گا تم دنیا کے اندر جو بھی کچھ کرتے رہے۔ دنیا کے اندر ہم نے جو بھی کچھ کیا ہے پھر اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ایک جگہ اور اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ چلے جاؤ، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم موت سے بچنے کے لیے کہیں بھی چلے جاؤ، مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ۔ کئی سو سالوں سے بڑے بڑے قلعے آج دیکھ لیجئے اپنے ہندوستان کے اندر بڑے بڑے مضبوط قلعے موجود ہیں۔ دلی کا لال قلعہ ہے، تاج محل ہے، آگرہ کا قلعہ ہے، بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں کیوں نہ چلے جاؤ، یدرککم الموت، موت تمہیں وہاں پکڑ لے گی۔ وہ قوم عاد و سمود کے لوگ جو بڑے طاقتور تھے، جنہیں اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا، بڑا گھمنڈ تھا، جو یہ کہا کرتے تھے وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً، کہ انہوں نے زمین میں بلا وجہ سرکشی شروع کر دی اور یہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ اللہ ہوا اشد منہم قوہ، وہ اللہ ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، لیکن وہ تکبر میں ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرماتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے نبی ان دنیا والوں کی کیا بات ہے، آپ کو بھی موت ہے اور سب کو مرنا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشْرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ فَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی اور کے لیے ہمیشگی نہیں برتی ہے۔ کافرین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو جائے گا تو ہم جشن منائیں گے، خوشیاں منائیں گے۔ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی جب آپ انتقال فرما جائیں گے، جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا یہ ہمیشہ ہمیں اس کے لیے اس دنیا میں رہنے کے لیے آئے؟ ہرگز نہیں، ان سب کو بھی مرنا ہے۔ اگر آپ سے پہلے کسی کے لیے ہمیشگی ہوتی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد، اگر دنیا کی زندگی میں کسی کے لیے بقا ہوتی، کوئی دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنا ہوتا، کسی کو رہنا ہوتا تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ لیکن موت کی سختیوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے، آپ کا آخری دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے ہاتھ کو پانی کے برتن میں ڈالتے ہیں اور فرماتے ہیں ان للموت لسکرات، لوگوں موت کے لیے بڑی سختی ہے، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے ہاتھ کو پانی کے برتن میں ڈالتے ہیں، اپنے چہرے پر ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کا آخری دن ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا اچانک اللہ کے نبی کے ہاتھ کھل گئے, نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر فرما رہے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی, اللہم بالرفیق الاعلی, اے اللہ تو مجھے اپنے نیک شہداء و صالحین میں شمار فرما لے. اللہ کے نبی کا فرمان تھا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے. آپ کی روح قفص انسری سے پرواز کر جاتی ہے. جناب محمد رسول اللہ کے انتقال پر حضرت انس فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے اس سے زیادہ خوشی کا دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا, اور جس دن اللہ کے نبی کا انتقال ہوا اس سے زیادہ غمناک دن بھی ہم نے کبھی نہیں دیکھا. حضرت عمر فاروق نے تو تلوار نکال لی کہ جس نے یہ کہہ دیا اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہم اس کی گردن مار دیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے کے اندر داخل ہوئے, آپ کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا, چادر کو ہٹایا, پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور فرمایا اب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. جو موت آپ کو آنی تھی آ گئے. پھر آپ باہر تشریف لائے اور آپ نے ایک زبردست خطبہ دیا اور فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل, محمد تو ایک رسول ہے, ان سے پہلے بھی بہت سے نبی اور رسول آئے, اگر یہ انتقال فرما جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پڑ جاؤ گے. پھر فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت. جو محمد رسول اللہ کو اپنا معبود سمجھتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہو گئے, آپ کا انتقال ہو گیا, اور جو اللہ کو اپنا معبود سمجھتا ہے وہ یہ جان لے فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ, اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے, اس کو کبھی موت نہیں آنے والی ہے. ہاں آپ کے انتقال پر آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ فرماتی ہیں, بخاری کی روایت ہے وا کر بابا یا ابتاہ وجاب ربندہ یا ابتاہ من جنت الفردوس ماوا یا ابتاہ الى جبریل لنا. ہائے میرے ابو جان, آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے, ابھی میں جبریل امین کو بلاتی ہوں اور آپ کے انتقال کی خبر دیتی ہوں. آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے, ابھی میں جبریل امین کو بلاتی ہوں اور آپ کے انتقال کی خبر دیتی ہوں کہ آج کے بعد وحی نہ لانا. اب وحی کس پر لاؤ گے جب وہ اس دنیا کے اندر ہی نہیں رہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کی سختیوں سے گزرنا پڑا. میرے بھائیوں, محترم بزرگوں اور دوستوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ام حسب الذین استرہوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات. نیک اور بد کی موت میں فرق ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ برے کام کرنے والوں نے یہ گمان کر رکھا ہے, یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد جنہوں نے اچھے عمل کیے, نیک عمل کیے, عمل صالح کیے, کیا ان کا جینا اور مرنا ایک جیسا ہوگا؟ ہرگز نہیں. برا ہے جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں. جب کسی نیک بندے کی روح قبض کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے نرمی کے ساتھ اس کی روح قبض کرواتے ہیں. فرشتے اس کی روح بڑی آسانی کے ساتھ نکالتے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جب کسی نیک بندے کی روح قبض کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 30ویں پارے میں ارشاد فرمایا اے پاک روح تو آسانی کے ساتھ نرمی کے ساتھ نکل جا. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي, میری بندوں میں چلی جا. وَادْخُلِي جنتی, اور میری جنت میں داخل ہو جا. لیکن جب وہیں پر کسی فاجر و فاسق بد کردار آدمی کی روح قبض کی جاتی ہے تو بڑی سختی کے ساتھ فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
پس ان کی کیسی درگت ہوگی جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں اور پیٹھوں پر ماریں گے۔ بڑی سختی کے ساتھ روح قبض کی جاتی ہے جب کسی فاجر و فاسق بدکردار شخص کی موت ہوتی ہے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم دیکھتے رہو گے اس وقت۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، جب روح نرخے تک پہنچ جائے گی آپ دیکھو گے کہ یہ بھائی، یہ رشتہ دار، یہ قریبی، یہ پڑوسی، یہ دوست، یہ احباب، یہ ماں باپ، یہ بہن بھائی، سارے لوگ کھڑے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ روح قبض ہونے کے بعد جب انسان کی موت ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے، گھر والے روئیں گے، ماں باپ روئیں گے، بیوی بچے روئیں گے، سارے لوگ روئیں گے، پیٹیں گے، کوئی آپ کے کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس 3 چیزیں قبر تک جاتی ہیں۔ ابھی آپ کے انتقال پر آپ کو نہلایا جائے گا، آپ کو کفن دیا جائے گا، گھر والے، گاؤں والے، دوست و احباب تھوڑی سی غم منا لیں گے اور رو لیں گے، اس کے بعد پھر اپنی اپنی دنیا میں سب مست ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ساتھ 3 چیزیں اس کے قبر تک جاتی ہے، اس کا مال جاتا ہے، اس کے اولاد اہل و عیال جاتے ہیں اور اس کا عمل جاتا ہے۔ 2 چیزیں تو واپس لوٹ آتی ہیں، مال لوٹ آتا ہے، اہل و عیال لوٹ آتے ہیں، ایک چیز جو باقی رہتی ہے وہ ہے اس کا عمل۔ عمل ہم نے کیا کیا، اس قبر کے لیے کتنی تیاری کی ہے۔ وہ قبر جو کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، وہ قبر جو تاریکی کا گھر ہے، وہ قبر جس میں روشنی نہیں ہے، وہ قبر جہاں پر تاریکی ہی تاریکی ہے، روشنی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے اعمال ہی قبر کے اندر روشنی پیدا کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں دی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال ہے کہ جب یہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آپ کی آنسو سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتے۔ آپ سے کہا گیا کہ اے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سامنے جنت و جہنم کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن آپ اتنا نہیں روتے جتنا کہ آپ قبر کے عذاب کو، قبر کے بارے میں سوچ کر کے روتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں، اس لیے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہ آسانی کے ساتھ طے ہو گئی تو ان کے بعد آنے والی منزلیں بھی بڑی آسان ہوں گی۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر رو رہے ہیں، جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے، جن کا نام لے لے کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک نہیں کئی مرتبہ اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے۔ 10 مبشرہ میں سے ہیں ابو بکر فی الجنہ، وعمر فی الجنہ، وعثمان فی الجنہ، وعلی فی الجنہ، وطلحہ فی الجنہ، والزبیر فی الجنہ، وسعد فی الجنہ، وسعید فی الجنہ، وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، وابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ۔ یہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کا نام لے کر کے اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دی ہے۔ ان کا عالم یہ ہے، جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو اس قدر روتے ہیں، اس قدر رو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ سوچے ہم مر جائیں گے اور اس کے بعد مرنے کے بعد ہماری ہڈیاں زمین میں بوسیدہ ہو جائیں گی، ہمیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے پیدا کرے گا؟ کئی سالوں برس گزر گئے ہیں، لوگ اپنی قبروں کے اندر مدفون ہیں، لوگ اپنی قبروں کے اندر دفن ہیں، ان کے قبروں کے نشانات مٹ گئے ہیں، ان کی ہڈیوں کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقَالُوا وَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ۔ کیا یہ سوچ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین کے اندر مل جائیں گے ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گے، ہمارے جسم سڑ گل جائیں گے، کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں پھر نئے سرے سے پیدا کرے گا؟ میرے بھائیوں، کیوں نہیں؟ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا
الینا لا ترجعون، کیا تم لوگ یہ سوچ رہے ہو، یہ گمان کر رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے؟ کیا تم سب اللہ کی طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تم پھر دوبارہ پلٹ کر کے نہیں جاؤ گے، لوٹ کر کے نہیں جاؤ گے؟ اگر تم یہ سوچ رہے تو بہت بڑی غلط فہمی میں ہو۔ ارے تمہاری ہڈیوں کی بات کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہاری انگلیوں کے پور پور کو بھی جمع کر دے گا، درست فرما دے گا۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ میرا بندہ سوچ رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ تو ہم اس بات پر بھی قادر ہے کہ اس کی انگلیوں کے پور پور کو بھی درست کر دیں گے۔ یہ انگلیوں کے فنگر پرنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ دنیا میں کے اندر لاکھوں کروڑوں اربوں پدموں انسان رہتے ہیں، لیکن ایک انسان کا فنگر پرنٹ دوسرے انسان سے ملتا نہیں ہے، میچ نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ایک ہی گھر میں ایک ہی باپ سے کئی بچے پیدا ہوئے، کئی ماں کئی بہنیں اور بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ہی باپ کے اولاد ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے میچ نہیں ہوتا ہے، ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے فنگر پرنٹ نہیں ملتا ہے، جبکہ خون ایک ہے، نطفہ ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جڑوا بچے پیدا کر دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ بچے جو ایک طرح ہوتے ہیں، ایک شکل کے ہوتے ہیں، ایک طرح ان کا لباس، ان کا رہنا سہنا، کھانا پینا اور ان کا پورا چہرہ مہرہ ایک طرح ہوتا ہے۔ آپ ایک بچے کو دیکھیں اور دوسرا اگر وہاں سے غائب ہو جائے، پھر دوسرا آئے، دوسرے کو دیکھیں، آپ پہچان نہیں سکتے کہ پہلے کون آیا تھا، ابھی کون گیا ہے۔ یعنی ان کی شکل اس طرح سے مل رہی ہے، لیکن ان کے فنگر پرنٹ ایک کے ساتھ دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم تو تمہاری انگلیوں کے پور پور کو بھی درست کرنے پر قادر ہیں۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہیں پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر ہم نے جو کچھ کیا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہم نے دنیا کے اندر جو بھی کچھ کیا ہے، قیامت کے دن ہم دیکھ لیں گے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہم نے اچھائی کا کام کیا ہے، اچھا کام کیا ہے، نیک کام کیا ہے، تو اس کا بھی بدلہ ہمیں مل جائے گا۔ اگر ہم نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی برا کام کیا ہے تو اس کو بھی دکھلا دیا جائے گا۔ لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے میرے بیٹے، اگر زمین کے اندر تم نے رائی کے دانے کے برابر کوئی نیک کام کیا ہوگا یا رائی کے دانے کے برابر کوئی برا کام کیا ہوگا، وہ چاہے خواہ کسی چٹان میں ہو، پہاڑ میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی لے آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی ظاہر کر دے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ جُزِيَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو شخص جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، وہی شخص کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی ہے۔ جہنم سے بچ جانا اور جنت میں داخل ہو جانا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا
سبحانک فقنا عذاب النار۔ جو اللہ رب العالمین کا ذکر، اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں اللہ کا ذکر، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ زمین یہ آسمان اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ آسمان جو بغیر کھمبوں اور پلر کے کھڑا ہوا ہے، یہ زمین جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے خزانے رکھے ہیں، یہ زمین جس سے ہم غلہ اگاتے ہیں اور اناج اگاتے ہیں، یہ زمین جس سے ہم بہت سارے فائدے حاصل کرتے ہیں، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ دن کا، یہ سورج کا نکلنا اور شام کو ڈبونا، یہ سورج مشرق سے نکلنا اور مغرب میں ڈبونا، ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بیکار نہیں بنائی ہے۔ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب دنیا میں کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی گئی ہے، سبحانک تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا لے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ وہ جہنم جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہا ترمی بالشرر کالقصر، وہ جہنم جس کی چنگاریوں کا عالم یہ ہوگا کہ بڑے بڑے محل کے مانند جہنم چنگاریاں پھینکیں گے۔ دنیا میں جتنے بڑے بڑے محل ہوتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہوتی ہیں، اس طرح قیامت کے دن وہ جہنم کی چنگاریاں ہوں گے۔ وہ جہنم جس کی گہرائی کا عالم یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جانتے ہو یہ کس چیز کے گرنے کی آواز ہے؟ اللہ کے نبی سے ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم کی تہ میں پتھر گرنے کی آواز ہے۔ 70 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو جہنم کے منہ پر چھوڑا تھا اور اب یہ جا کر کے جہنم کی تہ میں پہنچا ہے۔ وہ جہنم جس کی گہرائی کا عالم یہ ہے اور جس کی آگ کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری یہ آگ جسے تم اپنے گھروں میں جلاتے ہو جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ وہ جہنم جس کی آگ کا عالم یہ ہے کہ انسان کو جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا اس کو جہنم کی آگ کی جوتی پہنائی جائیں گے، جس سے اس کا دماغ کھولے گا، وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے کو ہو رہا ہے۔ وہ جہنم جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا جس نے دنیاوی زندگی میں کبھی دکھ نہیں دیکھا، کبھی تکلیف نہیں دیکھی، کبھی پریشانی نہیں دیکھی، کبھی مصیبت نہیں دیکھی، دنیا کی ہر قسم کا سکھ آرام چین و سکون کو پایا۔ ایسے آدمی کو جہنم کے اندر ایک لمحہ کے لیے جا ڈالا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی ایک لمحہ جہنم میں ڈالنے کے بعد اس کو نکال لے گا اور پوچھے گا کہ اے شخص بتلا تو دنیا کے اندر بڑی طویل زندگی گزار کے آیا ہے، تم نے دنیا کے اندر بڑی لمبی مدت بڑی لمبی زندگی گزاری ہے، بتلا دنیا کے اندر کبھی تم نے سکھ بھی دیکھا تھا؟ وہ آدمی جس کی ساری زندگی عیش و آرام کے ساتھ ناز و نعمت میں پلی بڑی ہے، جہنم کے ایک لمحے کا سکھ دکھ چکنے کے بعد کہے گا اللہ مجھے اپنی زندگی کا کوئی سکھ بھی یاد نہیں ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری ساری کی ساری زندگی دکھوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، غموں میں، علاموں میں، تلخیوں میں گزر گئی ہے۔ اس آدمی کو جہنم میں ڈالنے کے بعد ایک لمحہ جہنم میں گزارنے کے بعد اس کا یہ عالم ہوگا میرے بھائیوں، وہ جہنم جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فمن لم یجد فبکلمۃ، لوگوں جہنم سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں
صدقہ کر کے اگر تمہیں کھجور نہ ملے تو اپنے منہ سے کوئی بھلی بات کہہ کر کے ہی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ جب اللہ کے نبی پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب یہ آیت اللہ کے نبی پہ نازل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ تشریف لے گئے اور اپنے اپنے خاندان والوں کا نام لے کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا اے فلاں لوگ، اے بنی کعب بن لوی، اے بنی مرہ بن کعب، اے بنی عبد الشمس، اے بنی عبد مناف، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ کل قیامت کے دن میں کسی کے کام آنے والا نہیں ہو۔ آپ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بھی فرماتے ہیں یا فاطمہ بنت محمد، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو بھی تو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اس لیے کہ کل قیامت کے دن بھی میں کسی کے کوئی کام آنے والا نہیں ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ جہنم جس کی طرف کافروں کو گروہ در گروہ کھینچ کر کے لایا جائے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، وہ جہنم جس کی طرف گروہ در گروہ لوگوں کو کھینچ کر کے لایا جائے گا، جب جہنمی جہنم کے دروازے پہ پہنچیں گے، جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور کہا جائے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس اللہ کا پیغام پہنچانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا قرآن کی آیتیں پڑھانے والا بتلانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ کیا اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں آیا تھا لیکن ہم نے انہیں جھٹلا دیا۔ اللہ فرمائے گا پھر جاؤ جہنم کے اندر تم داخل ہو جاؤ، جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ فَمَنْ جُزِيَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص جہنم سے بچا لیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، وہی شخص کامیاب ہے۔ بس 5 منٹ کے اندر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، وقت ہو چکا ہے، ابھی 7-8 منٹ باقی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو شخص جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہی شخص کامیاب ہے۔ جہنم سے بچ جانا اور جنت میں داخل ہو جانا یہی کامیابی ہے۔ وہ جنت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، جنتیوں کو گروہ در گروہ جنت کے اندر ڈالا جائے گا۔ جب یہ جنتی جنت کے دروازے تک پہنچیں گے تو ان سے کہا جائے گا کیا تمہارے پاس کوئی بتلانے والا ڈرانے والا آیا تھا؟ کہیں گے کیوں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم نے اطاعت کی، فرما برداری کی، ہم تو اللہ کے نبی کے راستے پر چلے، ہم تو سیدھے راستے پر چلے۔ ان جنتیوں سے کہا جائے گا جنت کے اندر داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ اور ہمیشہ اسی میں رہو۔ وہ جنت جس کی نعمتوں کا اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اعددت لعباد الصالحین، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے ما لا عین رات، جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے سنا نہیں ہے اس کی نعمتوں کے بارے میں، ولا خطر علی قلب بشر،
اور کسی انسان کے ذہن و دماغ میں، دل و دماغ میں بھی اس کی نعمتوں کا تصور بھی نہیں آیا ہوگا کہ جنت میں کیسی نعمتیں اللہ نے رکھی ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں جنت کے بارے میں تفصیلی آپ کے سامنے گفتگو کروں، بس چند اختصار کے ساتھ میں باتیں پیش کر رہا ہوں۔ وہ جنت جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کانوں نے اس کی نعمتوں کے بارے میں سنا نہیں ہے، اس کی نعمتوں کے بارے میں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، اور کسی انسان کے ذہن و دماغ میں اس کی نعمتوں کے بارے میں خیال بھی نہیں آیا ہوگا کہ اللہ نے کیسی جنت اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اس جنت کی طرف دوڑ پڑو، اپنے رب کی بخشش کی طرف، مغفرت کی طرف دوڑ پڑو، اس جنت کی طرف دوڑ پڑو جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے، اپنے متقی بندوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ فَمَنْ جُزِيَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے۔ دنیا دیکھنے میں بڑی حسین ہے، بڑی جمیل ہے، بڑی خوبصورت ہے، لیکن حقیقت میں دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر چٹائی کی نشانات دیکھے، اور دوسری روایت کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ تو بڑے آرام سے نرم گرم ملائم بستروں پر آرام فرماتے ہیں، کیا ہم آپ کے لیے نرم گرم ملائم بستروں کا انتظام نہ کر دیں؟ لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَانًا، کیا ہم آپ کے لیے کوئی تکیہ نہ لگا دیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَالِي وَلِلدُّنْيَا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت الشجرۃ ثم راح وترکها۔ لوگوں ہمارے لیے دنیا میں کیا ہے؟ میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں، جیسے ایک مسافر چلتا ہے اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اپنے منزل کی طرف چلتا بنتا ہے، ایسے ہی ہم دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہیں۔ دنیا میں ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ تو نرم گرم ملائم بستر، یہ لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، یہ اللہ نے کافروں کے لیے عیش و آرام دنیا کے اندر رکھا ہے، اور ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں رکھا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں تو ہم اس نعمتوں کا ناشکری ادا کریں، بلکہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ہم ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اپنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، اور اپنے دنیا کے بارے میں زیادہ نہ سوچتے ہوئے اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں، اس لیے کہ ہمیشہ ہمیش کی جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میرا کندھا پکڑا اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کن فی الدنیا کانکا غریب او عابر سبیل، دنیا میں تم ایک مسافر کی طرح رہو، جیسے دنیا میں تم ایک مسافر کی طرح رہو۔ اور مسند احمد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اور اپنے آپ کو تم قبر والوں میں شمار کرو۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، صحتک قبل سقمک، غناک قبل فقرک، فراغک قبل شغلک، حیاتک قبل موتک۔ اے لوگوں، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی زندگی کو موت سے پہلے، اپنی صحت کو تندرستی کو بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے، اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور اپنی
زندگی کو موت سے پہلے ان 5 چیزوں سے پہلے، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پھر قیامت کے دن ہمیں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ جُزِيَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہی شخص کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی ہے۔ اس لیے ایک انسان کو ہمیشہ اپنی موت کی فکر کرنی چاہیے اور اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہم جب تک اس دنیا کے اندر رہیں توحید پر قائم رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ اے اللہ ہمیں مرنے کے بعد جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور جہنم کے عذاب، قبر کے عذاب سے بچا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں اپنا قیمتی وقت نکال کر کے، اللہ رب العالمین تو ان کو ان کا بہترین بدلہ عطا فرما۔